بہرحال پاکستان کی معیشت کا حال، مستقبل اور جو ہمیں اب قیمتیں ادا کرنی ہیں، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے سب سے مستند ماہر معیشت میں سے ایک اور بہت ہی سینئر ماہر معیشت ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے اب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی شرائط کا کوئی سر تسلیم کم کیا ہے، ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیس کر دیا، کوئی 13-14% ہماری ڈی ویلیو کرنسی ہم نے کر دی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہم نے بڑی زبردست طریقے سے بڑھا دی۔ اب یہ بتائیے گا کہ اب جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا وہ ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گا، اور یہ جو ہماری 48 گھنٹے کے اندر ڈی ویلیویشن ہوئی، اس نے یہ قرضوں کا کتنا بڑا بوجھ ہمارے سر پہ اس نے گرایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے روپے کی جو قدر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں پچھلے سال کے یہ تقریباً 240 روپے فی ڈالر تک گر چکا تھا۔ پھر جب ہمارے منسٹری آف فائنانس میں تبدیلی آئی اور نئے فائنانس منسٹر صاحب آئے تو ان کی پالیسی یہ تھی کہ روپے کی قدر کو اونچا رکھیں، اور اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ چونکہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا، جب آپ روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی اوور ویلیوڈ رکھتے ہیں تو درآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے ایل سیز کے سسٹم میں جسے کہتے ہیں ڈسکریشنری طور پر روکنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کنٹینرز اس وقت کراچی پورٹ پہ موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روپے کی اس وقت کیا قدر ہونی چاہیے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جس لیول پر اب ہم پہنچے ہیں، یعنی کہ 200 تقریباً 70 روپے سے کچھ کم فی ڈالر، تو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آگے بڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ اسی لیول پہ رہے گا، اور ہو سکتا کچھ اس میں اضافہ ہو، مگر خدا نخواستہ اگر ان حالات میں ہمارا جو آئی ایم ایف پروگرام کا 9th ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اور پروگرام سسپینڈ ہو جاتا ہے تو روپے کی قدر میں خطرہ یہ ضرور موجود ہے کہ اور کمی آ سکتی ہے تیزی سے۔ جب روپے کی قدر میں 10% کمی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں صرف اس کی وجہ سے آپ کے افراط زر کی رفتار میں 2% کا اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ نے جس طرح فرمایا کہ 13 سے 14% ہوا ہے، تو یعنی کہ ابھی تقریباً یہ 2.5% تک پہنچا ہے، اور اگر اسی لیول پہ رہا تو اتنا زیادہ افراط زر میں اضافہ نہیں ہوگا، مگر آپ یہ بھی سوچئے کہ باقی چیزیں بھی تو کرنی ہے پاکستان کو۔ آپ کو بجلی اور گیس کے نرخوں بڑھانا ہے، آپ کو پیٹرولیم لیوی بڑھانا ہے، آپ کو بہت سے ٹیکسز اور بڑھانے ہیں، تو یہ سب ملا لیں آپ، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تقریباً 25% کی رینج میں ہے آپ کا انفلیشن ریٹ، وہ بڑھا کے 35% تک چلی جائے گا۔ اور ایک اور بات آپ نے جو بالکل مناسب کہی تھی وہ کہہ دوں کہ قرضوں کا بوجھ جو ہے، جو آپ نے تقریباً 40 روپے جو آپ نے بڑھایا ہے کرنسی میں، اس کے نتیجے میں آپ کا بوجھ جو ہے قرضوں کا وہ 5200 ارب بڑھ چکا ہے ایک وقت میں۔ حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، تو لہٰذا حالات میں کیا بتاؤں آپ سے، حد سے زیادہ پریشان کن ہو چکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ اضافے کی گنجائش پیدا ہوگی، اس لیے کہ ہم ایک زمانے میں یہ سر سود کو جسے کہتے ہیں کور انفلیشن سے اس کو لنک کیا کرتے تھے۔ اس وقت کور انفلیشن بھی 16-17% کی رینج میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑھے گا تو یہ 35% مہنگائی ہو جائے گی، اس کے بعد اس میں شرح سود میں اضافہ ہوگا، تو اس صورتحال میں ریاست کیا کرے، عوام کیا کرے؟ کاروبار کا تو پٹھا بیٹھ گیا ہے، مزید بھی اس میں بیٹھ جائے گا، مگر عام آدمی کے لیے جب 35% مہنگائی ہوگی، دوسری جانب شرح سود میں اضافہ ہوگا تو کاروبار پہ ریسٹرکشن آئیں گی، تو کیا عام آدمی کا کیا حشر ہوگا؟ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اس دوران؟ وہ کیا سپورٹ دے سکتی ہے ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو ہم نے ریسرچ کیا ہے اس کے نتیجے میں
سیلاب کا جو اثر ہمارے اکانومی پر پڑا ہے، شرح نمو اس سال منفی ہونے کے امکانات ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف افراط زر میں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آگے بڑھتا ہے تو جس طرح میں نے کہا ہے کہ خطرہ ہے کہ یہ 35% تک پہنچے گا، تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خراب وقت ہوگا، ہم جسے کہتے ہیں سٹیگ فلیشن، یہ سب سے برا سٹیگ فلیشن ہوگا ہمارے تاریخ کا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا، خدا نخواستہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 15 لاکھ اور ہمارے ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے، خدا نخواستہ۔ اور دوسری طرف جو ہمارے لوگ جو غربت کے لکیر کے نیچے اور چلے جائیں گے، وہ تقریباً 2 کروڑ اور لوگ۔ یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک، بہت ہی پریشان کن سینیریو بنتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے حکومت کے سامنے ایک ویل ڈیفائنڈ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ویری پروگریسو ٹیکسیشن combined with strong and wide targeted transfers and subsidies۔ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ جو بے شمار مراد ہم پچھلے 75 سال سے ہمارے امیر طبقے کو دیتے رہے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں واپس لینا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مراد تقریباً 2000 ارب سے بھی زیادہ ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے انہیں واپس لیں، اور کم از کم ان کا آدھا حصہ جو ہے وہ آپ اپنے غریب عوام کو ڈائریکٹ ٹرانسفرز اور سبسڈیز کے تھرو پہنچائیں، اور باقی بجٹ خسارہ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ وغیرہ کو کم کرنے کی کوشش میں استعمال مگر یہ اس پورے پر یہ بالکل آپ کی وجہ بات، مگر یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہماری پیداواری صلاحیت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہر روز ایک کارخانہ بند ہونے کی خبر آتی ہے، کئی بند ہو رہے ہیں۔ آج انڈس موٹر نے کہا وہ مزید 15 دن اپنی گاڑیاں نہیں بنائیں گے۔ اور اس پورے معاملے میں پس منظر دیکھیے، مہنگائی، شرح سود دیکھیے، یہ پوری کیفیت دیکھیے، اور پھر آپ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے اس کو، وہ جو اشرافیہ جو کہ ٹیکس دیتی ہے، وہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا تو صرف 8% ہم لوگ وہ ہیں جو کہ ٹیکس دینے والے ہیں، جو کہ بیچارے اپنی بڑی ذمہ داری سے اپنی ادائیگیاں کرتے ہیں۔ باقی تو وارے نیارے ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے تو وارے نیارے ہیں، جو جس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا اس کے مزے ہیں، حکومت بھی ان کو کچھ نہیں کہتی، حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جب وقت آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اس برے کو مارو، اسی کو نچوڑو جو کہ پہلے دے رہا ہے۔ باقی 92% جو ہیں وہ مزے کرتے رہیں، جو کہ کروڑوں اربوں ہر ہفتے کما رہے ہوتے، مگر ان کو 1 روپیہ ان کو نہیں دینا ٹیکس۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ کا امیر طبقہ، میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں جلدی، ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ایک بہت ہی اہم ٹیکس ہے جو پروونسز کلیکٹ کرتے ہیں، ہمارا جو بڑا طبقہ ہے لینڈ لارڈز کا، وہ سال بھر میں ان کی آمدنی کوئی 900 ارب کے قریب ہوتی ہے۔ جو بڑے فارمرز ہیں ٹیکس دیتے ہیں 3 ارب، صرف 3 ارب۔ دوسری طرف آپ چینی اور گھی سے سیلز ٹیکس جو عام لوگوں پر پڑتا ہے اس سے 110 ارب اٹھا رہے ہیں۔ یہ کون سا نظام؟ بات دراصل یہ ہے کہ اب ریڈیکل چینجز آر ریکوائرڈ ان دا ٹیکسیشن سسٹم۔ بہت مراد آپ نے دے دیے۔ دوسری طرف جو خرچوں کا لیول بڑھ چکا ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ہم نے سبسڈی پچھلے سال دی ہے، وہ ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہم نے خرچ کر دیا بجٹ کے تھرو۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کے 500 ارب اور چاروں حکومتیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ملا لیں تو پینشن صرف، اور اس میں ملٹری کے بھی پینشنز ملا لیں، 1100 ارب۔ تو یہ خرچے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کا اگر پرومسز ملا لیں تو 10% ہے۔
خرچوں کا لیول 22% تک جانے کا خطرہ موجود ہے. تو لہذا بالکل انسسٹینیبل فائنینشیل پوزیشن ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائے کہ اب ہم مجبوراً ہم نے جو ہے وہ اقدامات کیے جو IMF نے تجویز کیے، شاید وہ ہماری معیشت کے لیے بے انتہا ضروری تھے. مثال کے روپے کی قدر یہ اب ہم نے ایک دم کری، ایک ساتھ جو ہے وہ ہم نے 30-35 روپے جو ہے وہ ڈی ویلیو کیا، اور اس کی وجہ سے جیسے آپ نے خود فرمایا 5,000 ارب روپے کا ہم پر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے. ہم ایک دم ہم نے کیا، ہم نے بجلی کی قیمت 35 روپے، معاف کیجیے گا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 35 روپے پر لیٹر بڑھائی، کیونکہ ہم روک رہے تھے بلکہ قیمت ہم نے کم کر دی تھی. ڈار صاحب نے بالکل وہ پالیسی رکھی جو کہ شاید ہماری معیشت کا تقاضا نہیں تھا، لیکن IMF کو آنکھیں دکھائیں اور پھر یہ تمام چیزیں ہوئیں جس سے کہ ہمیں بے پناہ نقصان ہوا. 22 کروڑ لوگ اس کو پے کریں گے نا ڈاکٹر صاحب، یہ سارا جو ہے یہ قوم نے پے کرنا ہے نا. اتنی ہیوی اس کی کاسٹ ہوئی، 4 مہینے ہم نے اس کو ڈیلے کیا. اگر ہم یہ سب چیزیں سپٹمبر میں کر لیتے، اکتوبر میں ہمارے پاس IMF پروگرام کی وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا، پھر ہم آگے بڑھ سکتے. تو اس قسم کی فیصلہ سازی اور پھر جیسے آپ نے کہا اخراجات، یہ وہ حکومت ہے جو 80 وزیروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. دنیا میں نہیں ہے کسی حکومت کے 80 وزیر، جس یہ کنگال حکومت اور 80 وزیر کریں تو کیا کریں. جی بالکل، بات دراصل یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہم سے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ بہت حد تک نامناسب تھا. اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ نے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی مستحکم رکھا سپٹمبر کے بعد، اکتوبر کے مہینے کے بعد خاص طور پہ، تو اس کے نتیجے میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ چونکہ آپ کے کرنسی میں آپ کے جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جسے ہم آج بلیک مارکیٹ ریٹ کہتے ہیں، اس میں 30 سے 35 روپے کا فرق آ گیا. تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی وہاں ہنڈی مارکیٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور پچھلے دنوں کچھ اندازہ یہ بھی ہے کہ ہمارے برآمدات بھی کچھ حد تک ڈائیورٹ ہوئے ہیں یا باہر ریٹین کیے گئے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم $2 ارب کا نقصان ہوا ہے. کل اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے.